اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع سخن جو چل رہا ہے وہ امام مہدی آخر الزماں عجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے حوالے سے گفتگو ہماری اس جگہ پر پہنچی تھی۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ قرآن کی روح سے پروردگار عالم نے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت انسان کے لیے خلق فرمایا، اور زمانے کے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام شہر سامرہ کے وحشتناک ماحول کے اندر امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں ولادت ہوتی ہے۔ سن کے اعتبار سے 255 ہجری امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں، اور 255 ہجری یہ وہ سن ہے کہ جہاں پر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بہت ہی سخت مرحلہ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام یعنی کہ 11ویں امام کو نگہداشت میں رکھا گیا ہے، امام کے اوپر نگاہ رکھی گئی ہے، امام کو قید کیا گیا ہے کہ کہیں، اور اپنے جاسوسوں کو حکومت وقت نے اس چیز پر معین کیا ہے کہ دیکھیں اگر کبھی امام کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو ہمیں خبر دی جائے، تاکہ جیسے ہی نور امامت کا آغاز ہو تو ہم اس نور امامت کو بجھا دیں، اور وہ مہدی کہ جس کا وعدہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام کیا ہے، وہ وعدہ کہ جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اس وعدے کو ہم ختم کر دیں اور اس نور امامت کو بجھا دیں۔ لیکن پروردگار عالم نے جب چاہا کہ انسان کے ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تو یقیناً یہ سلسلہ کچھ اس طریقے سے آگے بڑھا ہے، اور یہ سلسلہ صرف آگے ہی نہ بڑھا بلکہ کیوں نہ آگے بڑھتا کہ اس سلسلے کی ابتدا، اس سلسلے کے بارے میں، اس اپنے آخری فرزند کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرا آخری بیٹا ہوگا یہ وہ بیٹا ہوگا کہ جو میرے نام کے مشابہ ہوگا، کہ جس کا نام میرا نام ہوگا، کہ جس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اسی لیے امام حسن عسکری کے فرزند کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد عجل اللہ فرجہ الشریف رکھا گیا ہے، اور کنیت بھی بعین ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی یعنی کہ جناب ابو القاسم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت کو رکھا گیا۔ اور اس لیے شاید وجہ یہ بھی ہو کہ تاکہ صرف چہرے پر نور ہی صحیح نہیں بلکہ جو رسول اللہ سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، بلکہ نام اور کردار سے بھی آخری پیغمبر اکرم کہ جو پروردگار کے خاتم الانبیاء نبی ہیں، کہ جو پروردگار کے آخری نبی ہیں، ان سے مشابہ ہو جائیں، باقی رہے، ان کی شباہت باقی رہے، ان کی یاد باقی رہے، اور تمام جہات سے اپنے جد خاتم الانبیاء کا آئینہ ہوں۔ اسی وجہ سے آپ کی کنیت بھی ابو القاسم ہی رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے مختلف القابات کتابوں کے اندر نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر سے یہ ہمیں ملتے ہیں کہ جو مشہور القاب ہیں عجل اللہ فرجہ الشریف کے، ان میں سے مشہور القاب مہدی، قائم، منتظر ہیں۔ منتظر کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور آج بھی ہم اسی امام کے انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح سے صاحب العصر امام کا ایک لقب ہے کہ جو زمانے کے صاحب ہیں، کہ جو زمانے کے امام ہیں، صاحب الامر، صاحب الزمان ہیں، بقیت اللہ ہیں، اللہ کی حجت ہیں، حجت اللہ امام کا ایک اور لقب ہے، منصور امام کا لقب ہے، خلف الصالح اور موعود ہیں کہ جو احادیث
دعا اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بلکہ تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات کے اندر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے، اور وقتاً فوقتاً امام کا تعارف کراتے رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اپنے اصحاب کو زمانے کے امام کے لیے، آنے والے اپنے آخری حجت کے لیے، اپنی آنے والی آخری اولاد کے لیے معرفی کراتے رہے کہ دیکھو آخری زمانے میں ہمارا ایک بیٹا آئے گا کہ جس کی غیبت طویل ہو جائے گی، اس کے اوپر ایک ایسا وقت گزرے گا کہ جو اس زمانے سے اوجھل ہو جائے گا، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ جو اس زمانے میں رہتے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی غیبت کے اندر امام کا انتظار کریں۔ اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا کہ کس طریقے سے کس امام نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور امام کے حوالے سے اور امام کے غیبت کے دور میں ہماری کون سی ذمہ داریاں ہیں، اس کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ اب انسان جب اس غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ امام کی طرف نگاہ کرے، امام کی معرفت کو حاصل کرے، اور جتنا ہو سکے امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ آئیے انہی تمام چیزوں کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگارا، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، ان کے توسط سے، انہی کے ہم نام، انہی کے ہم کنیت ابو القاسم حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔